بھارت نے ایک بزدلانہ اٹیک کیا. عالمی سطح پر بھارت کی پذیرائی کا ایز وی اسپیک کوئی ایک بیان بھی نہیں ملتا. بہرحال بھارت کی ہزیمت کے لیے بہت سارے بیانات ضرور ملتے ہیں. عالمی سطح پر بھارت کی پذیرائی کا کوئی ایک ویژول نہیں ملتا. بہرحال بھارت کی ہزیمت کو ثابت کرنے کے لیے بہت سارے ویژولز ہیں. طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ پاکستان نے تو کر ہی دیا تھا. خود انڈین میڈیا اور وہاں کے مناظر اس بات کے گواہ ہیں کہ بھارت کے طیارے گرائے گئے. اس خصوصی نشریات میں آپ کو اپنے سارے مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, ان کا تعارف بھی آپ سے کرواتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کل لمحہ اول سے کوریج جاری ہے. افواج پاکستان کے ترجمان نے DGISPR نے لمحہ اول سے ہی سب سے پہلے اسی پلیٹ فارم پر یعنی کہ ARY نیوز پر آ کر اس بات کو کنفرم کیا. عوام تک یہ بات اس توسط سے پہنچی کہ بزدلانہ حملہ کیا گیا ہے لیکن یہ عارضی خوشی بہت جلد ختم ہو جائے گی. اور پھر ہم نے دیکھا لمحوں میں ہی یہ عارضی خوشی ختم ہوتی چلی گئی اور ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے گئے. یہاں سے ہم نے ایک صدا بلند کی, قومی یکجہتی کی صدا بلند کی اور تمام سیاستدان, گورنرز, وزراء اعلیٰ اپنی تمام تر تفریق بلا کر اس صدا میں سب شامل ہیں. اور ظاہر ہے اس وقت وطن کا ایک ایک بچہ, ماں, بہن, بیٹی, بیٹا, بھائی, بزرگ, نوجوان سب اپنے وطن کے سپاہی ہیں اور الحمدللہ سب کے سر فخر سے بلند ہیں, سب کے دل شہداء کے لیے رنجیدہ ہیں. ابھی ہم ننھے ارتضیٰ عباس کو دیکھ رہے تھے جو شہید ہوئے ہیں. سارے شہداء کے لیے دل غمگین ہے, مغموم ہے لیکن مسرور بھی ہیں, اس لیے کہ ہم رہے نہ یا نہ رہیں اس وطن کی خیر ہونی چاہیے. اور اس چیز کو ایک بار پھر عوام پاکستان نے, افواج پاکستان نے ثابت کیا. اسلام آباد میں ہمارے پینلسٹ موجود ہیں. خاور گھمن ہمارے ساتھ ہیں, ماریا میمن ہمارے ساتھ ہیں, اشفاق ستی ہیں ہمارے ساتھ, جناب محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. کوئکلی میں مالک صاحب اگر آپ سے آغاز کو پہلے ذرا اس کو اینالائز کر لیں اگر کہ قومی سلامتی کمیٹی کا جو آج اجلاس ہوا, عسکری اور سول قیادت جو ساتھ بیٹھی اور اس کے بعد جو اعلامیہ آیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ گویا سویلین قیادت نے افواج کو ایک اختیار دے دیا ہے کہ وہ جب مناسب سمجھیں, جب جہاں چاہیں اپنی اسٹریٹجی کے مطابق جواب دے سکتے ہیں. کیا اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بھارت نے جو اپنے حملوں کا دائرہ ہے سویلینز تک محدود نہیں رکھا بلکہ آ بھی جا رہی ہے, جس کا ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں کہ ادھر وہ پہلگام ہوا اور یہاں انڈس واٹر ٹریٹی کی آوازیں آنا شروع ہو گئی جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ تو یقیناً دال میں کچھ کالا ہے, ارادے کچھ اور ہے. تو نیلم جہلم پہ بھی اٹیک ہوا. تو اب جو کچھ جوابی کارروائی بہت کچھ ہو چکی ہے, کیا یہ معاملہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے اور پھر جوابی کارروائی کے طور پر بھارت کو کوئی ایسا میسج بھی دیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ کسی آبی جارحیت کے موڈ میں ہے تو اس کا بھی جواب تیار ہے؟ دیکھیں انڈیا نے تو آج اپنا ارلیئر اسٹیٹس جو ہے خود ہی نیگیٹ کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے کل جب رات کو پریس ریلیز آئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو ہٹ کیا ہے, ہم نے بڑی میجر رسپانس تھی ہماری. 3 لفظ انہوں نے یوز کیے تھے کہ جی اٹ واز اے ویری ریسٹرینٹ ہمارا تھا اور ہم نے نان ایسکلیٹری تھا اور بڑا میجر فوکسڈ نان ایسکلیٹری نیچر. اگر آپ ان کا بیانیہ مان بھی لیں فار سیک آف ڈسکشن کہ جی ہم نے تو ٹیررسٹ نیٹ ورک ہٹ کیے, ہم نے بہاولپور ہٹ کیا, ہم نے مرید کے ہٹ کیا جو انہوں نے ایک بلڈ اپ بنایا ہوا تھا, ڈیم کہاں سے بیچ میں آ گیا ایز اے ٹیررسٹ ہیون. تو کلیئر بات ہوگی جو پاکستان ہمیشہ سے کہتا تھا یہ سارا انسیڈنٹ ہی واٹر ریکارڈ کا گن مارنے کا ہے, پانی کے مسئلے کا ہے, اور جو ویپنائزیشن انہوں نے شروع کر دی تھی سلار ڈیم میں اور بغلیار کی جو انہوں نے کلیننگ شروع کی ہے, سارا کچھ شروع کیا ہے, وہ پہلے کام شروع ہو گیا ہوا تھا. آج کی جو میٹنگ تھی سیکیورٹی کی کمیٹی کی, یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ اس لیے ہے کہ اس میں یہ بھی نقطہ زیر بحث تھا کہ کیا پاکستان رسپانس میں ایک ڈیم ٹارگٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. آبویسلی اس کا فیصلے کا ہمیں تو نہیں پتا اس کا کیا ہوا ہے اور نہ ہی وہ اعلامیے کے اندر ہے, لیکن یہ کی چیز ہے اور میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں بیکاز آج میری بہت ریلیونٹ لوگوں سے بات ہوئی یہاں کے بھی اور باہر کے بھی. بڑی ہی ایک ہیکٹک فیورش ایکٹیویٹی اس وقت چل رہی ہے ڈپلومیٹک, جس میں بڑے واضح طور پر دوستوں کو اور سپر پاورز کے نمائندوں کو بھی ان تمام لوگوں کو میسج بڑا کلیئر دیا گیا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس اب مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں کہ اب ہم ڈیم کی اسٹرائک کریں, اور یہ ایک بہت بڑا ایسکلیٹری میجر ہوگا. اگر ہم ڈیم کو اب اسٹرائک کرتے ہیں تو پھر یہ بات کہیں بھی جا سکتی ہے. سو آئی تھنک نیکسٹ 24 سے 36 گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہوں گے اس ڈیسیجن کے حوالے سے. ضروری نہیں کہ اگر آج فیصلہ ہو جائے تو کل ہم اسٹرائک دیکھیں یا پرسوں اسٹرائک دیکھیں. پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ٹائم, پلیس, میتھڈ آف آر چوزنگ, ان 3 چیزوں پہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے. فرسٹ اسٹرائک کا ایڈوانٹیج اس کو ہوتا ہے جس نے حملہ کرنا ہوتا ہے, رسپانس کا پھر ایڈوانٹیج اس کو ہوتا ہے جس نے جواب دینا ہے,
اور ابھی تک جو جواب دیے ہیں وہ بڑے زبردست جواب گئے ہیں. اینڈ آئی تھنک مس کیلکولیشن جو مودی گورنمنٹ کی ملٹری فرنٹ پہ تھی وہ کلیئر ہو گئی ہے. مس کیلکولیشن اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہلے ہی نظر آ رہی تھی کہ کسی نے بھی, ساری دنیا کے ممالک نے پاکستان سمیت ٹیررزم کو کنڈیم کیا تھا, کسی نے پاکستان پہ ملبہ نہیں ڈالا. اور یہ جو پاکستان کا بیانیہ تھا کہ انویسٹیگیشن کریں انٹرنیشنل UN اور ادروائز, اس پہ ہم حاضر ہیں, اس نے بہت بڑا فرق ڈالا تھا. لیکن اب میرا خیال ہے ہم بڑے ایک ڈینجرس کرو پہ آ گئے ہیں, کیونکہ ہمارے لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں, سویلین ٹارگٹس بھی انہوں نے ہٹ کیے ہیں, اور اپنا بیانیہ خود نگیٹ کر دیا, جو خود کل رات کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ٹیررسٹ نیٹ ورک دیا.